آپ کا پورا نام ابو یوسف یعقوب بن اسحاق بن صباح کندی تھا۔ ان کی ولادت عراق کے شہر بصرہ میں سن 800 کے قریب ہوئی۔ ان کے والد اسحاق بن صباح کوفے میں حاکم مقرر تھے۔ ابتدائی تعلیم بصرہ سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بغداد میں سکونت اختیار کر لی۔ یعقوب کندی کو بہت سے مضامین پر عبور حاصل تھا۔ وہ ریاضی، کیمیا، طبیعیات، فلسفہ، حیت، موسیقی، طب اور جغرافیہ میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے سے پہلے اہل یونان کے کئی علماء کی کتابوں کے عربی ترجمے بھی کیے تھے، جس سے انہوں نے سائنس کے پیچیدہ مسائل کو لوگوں کے لیے عام فہم کر دیا تھا۔ کیمیا میں نہ صرف پورے اسلامی دور بلکہ یورپی دور اول میں بھی کیمیا دان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ایک کم قیمت دھات کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ خود جابر بن حیان جیسے عظیم کیمیا دان کی بھی یہی رائے تھی۔ یعقوب کندی پہلا شخص تھا جس نے پرزور الفاظ میں اس کی تردید کی اور کیمیا گری کو، جس میں کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنے کی صحیح کی جاتی تھی، ایک باطل علم قرار دیا۔ اس کا قول تھا کہ کسی کیمیائی تبدیلی سے پارے یا تانبے وغیرہ کو سونے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جو بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ محض لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ مسلمانوں میں یعقوب کندی وہ پہلا شخص تھا جس نے موسیقی پر سائنسی نقطہ نظر سے بحث کی۔ موسیقی میں جب سروں کے امتزاج سے نغمے پیدا کیے جاتے ہیں اور ان میں سے ہر سر کی ایک خاص پچ ہوتی ہے، وہ اس پچ کو درجے کا نام دیتا ہے۔ جس سر کا درجہ کم ہو وہ کانوں کو بھاری محسوس ہوگی، اور جس کا درجہ زیادہ ہو وہ کانوں کو تیز لگے گی۔ کسی سر کا درجہ یعنی پچ کا انحصار اس کی فریکوینسی پر ہوتا ہے۔ فریکوینسی کو وہ تکرار کا نام دیتا ہے۔ چنانچہ یہ لہریں جب کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں تو آواز کا احساس ہوتا ہے۔ ہر سر کے لیے 1 سیکنڈ میں پیدا ہونے والی لہروں کی تعداد مقرر ہوتی ہے، جسے اس سر کی تکرار یا فریکوینسی کہتے ہیں۔ یعنی جس سر کی فریکوینسی زیادہ ہوگی اس کی پچ بھی زیادہ ہوگی اور آواز تیز ہوگی، اور جس سر کی فریکوینسی کم ہوگی اس کی پچ بھی کم ہوگی اور آواز بھاری ہوگی۔ یعقوب کندی کا کمال یہ تھا کہ اس نے نہ صرف موسیقی کے سروں کی فریکوینسی معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، بلکہ اس طریقے کو عمل میں لا کر ہر سر کی فریکوینسی معلوم کی اور اس کی پچ متعین کی۔ طبیعیات میں یعقوب الکندی نے جیومیٹرک آپٹکس پر تحقیق کا کام کیا اور اپنی کتاب ازمنہ وسطیٰ مرتب کی۔ اس کی کتاب کو لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور اس کتاب سے کئی لوگ فیض یاب ہوئے۔ طب کے میدان میں اس نے دوا کی مقدار کی وجہ سے جسم پر ہونے والے اثرات پر تحقیق کی۔ اس کی اس تحقیق کی وجہ سے بہت سے اطباء کے مابین دوا کی مقدار کے اختلاف کو ختم کرنے میں مدد ملی۔ کندی نے اپنی جوانی سے لے کر وفات تک 9 خلفائے عباسی کا زمانہ دیکھا ہے۔ سن 873 عیسوی میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اپنے کام کی وجہ سے اس کو مسلمان سائنسدانوں میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔